کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جناب صدر اور محترم حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ مجھے آج آپ کے سامنے جس موضوع سخن پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے 14 اگست 1947 ہماری آزادی کا دن۔ اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، مال کیا چیز ہے ہم جان فدا کرتے ہیں۔ سرخ ہو جاتی ہے جب صحنے چمن کی مٹی، اسی مقام پہ تب پھول کھلا کرتے ہیں۔ صاحب صدر، تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب تک آپ کوئی بڑی قربانی نہیں دیتے آپ کو عظیم منزل نہیں ملتی۔ ہر دور میں مختلف قوموں نے اپنے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی، تب ان کا مقصد اپنی پایہ تکمیل کو پہنچا۔ لفظ قربانی کہنے کو آسان ہے مگر کرنے کو مشکل ترین عمل ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ دیتے تو دین ابراہیمی قیامت تک اس دنیا میں نہ پھیلتا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہ ہوتے تو امن و اصول کا جذبہ اپنے اوائل میں ہی دم توڑ دیتا، اور جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ کربلا کے مقام پر عظیم قربانی نہ دیتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین محمدی قیامت تک پروان نہ چڑھتا۔ بالکل اسی طرح اگر لاکھوں مسلمان مرد اور عورتیں 1947 میں اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر ایک عظیم قربانی نہ دیتے تو شاید اس مادر ملت کا وجود بھی بس ایک خواب بن کے رہ جاتا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ جناب صدر، قائد اعظم محمد علی جناح کی بے خوف بے باک اور دانش مندانہ قیادت میں برے صغیر پاک و ہند کے تمام مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور عمارت پاکستان کی تعمیر میں انہوں نے اینٹوں کی جگہ اپنی ہڈیاں اور پانی کی جگہ اپنا خون بہا کے ایک فقید المثال حصہ ڈالا۔ یوں طلوع سحر کے روشن منظر میں خالص تن اسلامی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان کا سورج اپنی پوری آب و تاب سے یوں چمکا کہ کفر کے تمام بت گر گئے اور حاسدوں کی تمام سازشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ محترم ناظرین، 14 اگست کا دن صرف خوشی کا جشن منانے کا دن نہیں بلکہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایک تو آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی چیز کو حاصل کر لینا کمال نہیں بلکہ اس کے حصول کو ترقی کے زینوں پر روا دوا کرنا اصل کمال ہے۔ یہ دن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور غیرت کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے وطن پاکستان کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور کشمیری کے الگ الگ نظریات میں بٹنے کی بجائے ایک پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں۔ اسی طرح مختلف فرقوں اور مسالک میں تقسیم ہونے کی بجائے ایک مسلمان قوم بن کر توحید کے پرچم کو سر بلند کریں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آپ میں ہر کوئی جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے اپنے آپ کو ایمانداری اور وفاداری کے جذبے کے تحت اپنے وطن کی تعمیر کے لیے وقف کر دے۔ یوں 22 کروڑ عوام کا بہرے بے قرار اس عظیم ملک پاکستان کی بنیاد کا مقصد پورا کر سکے گا۔